بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضل ما قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق صدقة والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شان کو جو نام کا احسان ہے، اس نے ہم تمام کو کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے مزہ آگے ہو کر کے اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا وہ آگے آئے. دوستوں کو پچھلی جمعہ میں بھی اس جمعہ میں بھی ایمان کے کئی شعبے ہیں اور اس کے کچھ درجے بھی ہیں. ایمان کے شعبے بھی ہیں اور اس کے درجے بھی ہیں. دوستوں اس میں سب سے افضل چیز، سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، یقین رکھنا، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے. اللہ رب العزت و جلال کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا، وہ ذات وحدہ لا شریک اپنی ذات میں یکتا ہے اور اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں. دوستوں ہر ایمان والے کے لیے یہ بات ضروری ہے. باری تعالیٰ سے اس کا اس کی ذات و صفات کے ساتھ اس کا اقرار کرنا. دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے ان چیزوں سے متزلزل کرتی رہتی ہیں اور اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں یا یہ کوئی چلانے والا نہیں ہے یا یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے حساب سے سب چیز ایسا نہیں ہے. ایک ایمان والا ان چیزوں کو کبھی بھی نہیں مان سکتا ہے، بلکہ جب وہ کائنات کے نظام کو دیکھے گا تو دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا نظام بھی کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. اتنا بڑے کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کس طرح سے چل سکتا ہے، کس طریقے سے وہ پیدا ہو سکتا ہے، کس طرح سے اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے. مجھے یہ کام کرنے یہ بغیر کسی طاقت دینے والے کی وہ اپنے آپ کے اندر اس کے اندر ایسی طاقت کیسے آ گئی؟ وہ چیزیں خود بخود تو نہیں ہے. لیکن دوستوں ایمان والا اپنے ایمان کو یہ دنیا والے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے، دنیا والوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے، کندھا سے کندھا ملا کر کے ان چاہتا ہے سب لوگوں کے ساتھ رہوں چلوں تو اس کے اندر کبھی کبھی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں خود بخود چل رہی ہے. اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی اول آخر نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نئی دنیا نہیں ہے. ایسا دوستوں کو ایمان والا کس طرح سے بات سوچ سکتا ہے؟ ایمان والا دوستوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بڑھ کر کے اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ چیزیں دکھنے میں ایسی ہیں کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی جو چلانے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ نے باری تعالیٰ سے اس کو کس طرح سے پہچانا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے ایک جنگل بیابان ہو جبکہ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم نے وہاں پر کوئی انسانوں کا بنایا ہوا مکان دیکھا، کوئی مکان ہم نے وہاں پر دیکھا جبکہ اس مکان میں بھی کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے اس جنگل بیابان میں جو ہے کسی جانور کے قدم کے نشانات دیکھے ہم نے، اور اسی طرح سے وہاں کچھ درخت ہے جس کی کچھ پتیاں کٹی ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے کسی جانور نے کھایا ہے، لیکن وہاں پر نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی میویاں ہے، نہ کچھ ہے. لیکن دوستوں کو یہ قدم کے نشانات بتا رہے ہیں یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے. اور اسی طرح سے اس درخت کی پتی جو کٹی ہوئی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہاں سے کسی جانور نے کھایا ہے. وہ جو بنا ہوا گھر ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس کو کسی نہ کسی انسان نے ضرور بنایا ہے. خود بخود نہیں بنایا ہے بلکہ اس کو کسی انسان نے بنایا کہ وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے.
اسی طرح سے ساری کائنات، اس کا بنانے والا کوئی ضروری ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کس نے بنایا ہے، لیکن اس کائنات کے بنانے والا کوئی ہے، اس زمین اور آسمان کو بنانے والا کوئی ہے، اس جو ہے پانی کے نظام کو پیدا کرنے والا، اس پانی کو پیدا کرنا اور اس کے نظام کو اور اس کے حدود کو طے کرنا، اس ہوا کو پیدا کرنا اور اس ہوا کے حدود کو طے کرنا، اس کے ضرور طے کرنے والا کوئی ہے جس کی خبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ اس بات کے اوپر یقین کرنا ہر ایمان والے کا کام ہے، ہر ایمان والے کو جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا ہے اور وہ یقین کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا کام کرتا ہے، تو دوستوں اس کے لیے ساری چیزیں برابر نہیں ہیں۔ یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کا کوئی اول نہیں ہے، کوئی آخر نہیں ہے، بلکہ دوستوں اس کے پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور اس کے اوپر اس کا جس طرح سے پہلے کنٹرول تھا ابھی بھی اس کا کنٹرول ہے، اور قیامت تک دوستوں اسی کا کنٹرول رہے گا۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے، کسی کو جو ہے یہ آزمائشیں ہیں، اسے پہلے بتایا گیا تھا، کسی کو کچھ نہ کچھ لے کر کے آزمایا جاتا ہے، اسی طرح سے کسی کو کچھ لے کر کے کسی کو کچھ لے کر کے آزمایا، کوئی غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، کوئی اسی طرح سے درمیانی زندگی بسر کر رہا ہے، اور کسی کو اللہ نے بے شمار مال دیا ہوا ہے، لیکن وہ تینوں کے تینوں اسی حال میں دوستوں اپنے آزمائش کے اندر ہے، اپنے آزمائش سے باہر نہیں ہے، وہ اس چیز سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ دوستوں اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طرح سے آزمائش کا فیصلہ کیا ہے، اس آزمائش کا اگر وہ کھرا اترتا ہے، برابر اترتا ہے، تو دوستوں اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہے۔ لیکن اگر اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، گنے شکوے کا مظاہرہ کیا ہے، تو یاد رکھیں دوستوں اس کے لیے خسارہ اور نقصان اس کا انتظار کر رہے ہیں، اپنا ہی کچھ بولے گا، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے گا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے گا، اس لیے کہ باری تعالیٰ سیسمو کا ایک نظام ہے، اس نظام سے خوش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام چلایا ہے، یہ دنیا کا نظام میرے اس طرح سے ہے، یہاں گھرے ٹوٹے سب ایک ہی طرح کی زندگی گزر کر رہے ہیں، ان کی بھی صبح شام گزر رہی ہے، ان کی بھی رات ہو رہی ہے، ان کی بھی صبح ہو رہی ہے، وہ لوگ بھی نعمتوں میں ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال کے ماننے والے بھی نعمتوں کے اندر ہیں، بلکہ آزمائش میں سعادت کو ماننے والے لوگ ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب چند لوگ ایمان لے آئے تھے، اس وقت کے کفار مکہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن ایمان لانے والے لوگوں کی حالتیں تو دیکھو، یہ گنے چنے لوگ ہیں، خستہ حال لوگ ہیں، کیا ان کی طرح سے ہم ایمان لے آئے؟ جبکہ دوستوں یہ اسلام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ شروع سے پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں کے اندر رکھا ہوگا۔ اس آزمائش سے جبکہ ہمارے یہاں ابھی کچھ وقت کے لیے حالات آتے ہیں اور ہم سے بے صبری کا مظاہرہ ہونے لگتا ہے، خدا کی قسم مکہ مکرمہ کی زندگی کو دیکھیں گے، مکہ مکرمہ کی زندگی کو پڑھیں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، مسلسل 13 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، مسلسل 13 سال پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، یہ کفار مکہ اور قریش صبح شام کا ان کا معاملہ یہ تھا، کس طرح سے صحابہ کرام کو پریشان کیا جائے، کس طرح سے انہیں پتھر مارا جائے، اور کس طرح سے انہیں جو ہے چادر میں لپیٹ کر کے گھسیٹا جائے۔ اور مکہ مکرمہ کی زندگی وہ گرمی ہے کہ آج کی گرمی کسی کو برداشت نہیں ہے، آج سے 14 سال پہلے کی گرمی میں کیا حال ہوگا جب ایک اسی طرح کے وہاں پر اس وقت میں کہ کسی طرح کی کوئی آسائش اور کوئی آرام کا کوئی سامان موجود نہیں، کسی کو حج کرنے جانے کا یا عمرہ کرنے کا موقع ملے تو 14 آج کے ماحول کو دیکھ کر کے، آج کے وہاں کے حالات کو دیکھ کر کے اس وقت سے 1400 سال پہلے اپنے نظر کو دوڑانا۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ دھوپ جو چل رہی ہے آج مئی جون کی جو گرمی ہے، اس وقت 1400 سال پہلے اس مئی جون کی گرمی کا کیا حال ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ یا پریشانیوں میں اور ہمارے آپ کی وجہ سے پریشانیوں میں تھے۔ مسئلہ کچھ نہیں تھا، مسئلہ رسول ایمان کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ تھا۔ یہ کفار مکہ سب کے سب آرام سے
اپنے درمیان میں زندگی بسر کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نبوت کا اعلان ہوا ہے تو کیا ہوئے؟ سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہوئے، اور اللہ رب العزت والجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، مسلسل 13 سال انہی دشمنوں کے بیچ میں رہ گئے۔ جب دیکھیں گے ابو جہل کا مکان کہاں ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کہاں ہے اور کتنا فاصلہ ہے، اور مسلسل اتنے فاصلے میں 13 سال زندگی بسر کر کے دکھایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعی اگر جو ان چیزوں کو دیکھے گا یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال جس کی حفاظت کا ذمہ لے لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے اسلام لانے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ میں نے تنہا دیکھا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے مکہ مکرمہ کے اندر کہ اس وقت میں نے 2 مرتبہ تنہا دیکھا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دو، کوئی اذیت پہنچا دو، لیکن جیسے ہی میں ارادہ کرتا تھا میرے قدم آگے چلنے کو تیار نہیں ہے، ایسی کوئی چیز حائل ہو جاتی میرے قدم کو آگے بڑھانے کو تیار نہیں۔ اتنا بڑا بہادر، اس کے بارے میں لکھا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جو آیت کے اندر بتائی گئی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، کہ تمہارے دلوں سے خوف نکال دیں گے، تمہارے دلوں سے غیروں کا خوف نکال دیں گے اور غیروں کے دلوں کے اندر تمہارا رعب اور دبدبہ اور تمہارا خوف ڈال دیں گے۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کے نام سے روم جو اس وقت کا سپر طاقت جو تھی وہ اس وقت میں جو ہے دوسروں کو ڈرتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام سے اس وقت کی سپر طاقت جو ہے ڈرتی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ کوئی چیز نہیں تھی ایسی، کوئی بہت بڑا محل نہیں تھا، جو زور بازو اللہ رب العزت والجلال نے ایسا دیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد اس میں اور زیادہ نکھار آیا ہے، اس میں اور طاقت پیدا ہوئی، جس سے کیا ہوا؟ وہ رعب اور دبدبہ غیروں کے دلوں کے اندر پیدا ہوا ہے، اور وہ طاقت جو ہے دوستوں ایمان والا اور اپنے ایمان کی حالت میں جس جگہ پر گیا ہے اس نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ کوئی بہت زیادہ سال و سامان اور بہت زیادہ ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ کی جو زندگی ہے معدود چند حقیقی افراد لوگ ہیں، گنتیوں پر گنے جانے والے لوگوں سے ایمان لائے، لیکن دوستوں ان کے ایمان لانے کا کی وہ طاقت بڑھی ہے اور ایسا جذبہ پیدا ہوا ہے، ایمان حمیت ایسی جاگی ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ سارا مکہ مکرمہ ان کے سامنے جھکنے کو تیار ہوا، اور آنے والے زمانے کے اندر دوستوں اللہ رب العزت والجلال نے جن مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اور یہی جو کفار مکہ اور قریش سے جن لوگوں نے ایک وقت ہوتا کہ حضرات صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، ایک وقت ہوا ہے اللہ رب العزت والجلال نے انہی لوگوں کے ہاتھوں سے مکہ مکرمہ کو فتح کرا کے دکھایا ہے۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس حال میں آزمایا ہے اس اپنے آزمائش کے اندر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے اوپر بے شمار حالات آئے، مارنے والے تھک جاتے تھے، پریشان کرنے والے تھک جاتے تھے، لیکن یہ کیسا معاملہ ہے؟ مار کھانے والا نہیں تھک رہا ہے، مار کھانے والا نہیں تھک رہا ہے، مارنے والے تھک جا رہے ہیں، ابھی اتنا مارا عقل صبح مانگا۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے یہ دنیاوی حالات ہیں، یہ تو آزمائش ہے، جب تک میرے رب نے مجھے آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے وہاں تک تو مجھے آزمائش میں رہنا ہی پڑے گا۔ آنے والا کل میرا روشن ہے، ہمیشہ ہمیشہ آخرت میری روشن ہے، اس آخرت کو روشن کرنے کے لیے تھوڑی سی پریشانی کو برداشت کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اپنے آپ کو مصیبتوں کے اندر رکھنا پڑے گا، تھوڑی مصیبت کے اندر تھوڑے آزمائشوں کے اندر دوسری کو رکھنا پڑے گا، اور وہ قوم کبھی بھی عزت نہیں پا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایمان والوں کی عزت کو، ایمان والوں کی عظمت کو ایمان کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے۔
ایمان والا چاہتا ہے ہم دنیا جہاں میں روشن ہو، ہماری عزتیں ہو، ہماری عظمت ہو اور ہمارا بول بالا ہو، اور جو دوستوں ہماری عزت سر چڑھ کر کے بولے، لیکن ایمان پر چلنا نہیں چاہتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر چلنا نہیں چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے سارے جسم کی طرح سے ہیں، دنیا کا کوئی بھی ایمان والا ہو یہ سب ایک جسم کی طرح سے، جس طرح سے جسم میں اگر پیر میں کوئی تکلیف ہوئی ہے سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اگر دوستوں ہاتھ میں کوئی تکلیف ہوئی ہے سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اگر آنکھ میں کوئی تیکا چلا جائے سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، سارا دن کام پر نہیں جائے گا۔ کیا ہوا؟ آنکھ میں کچھ ہو گیا ہے، یا پیر میں تکلیف ہو گئی ہے، یا پیٹ میں تکلیف ہو گئی ہے، ہاتھ میں درد ہو گیا ہے، یا اور کوئی تکلیف ہو گئی ہے، جسم کے چھوٹے سے حصے میں تکلیف ہوئی ہے، سارا بدن اس نے آرام میں رکھ دیا ہے، کام پر نہیں گیا، گھر سے نہیں نکلا۔ اسی طرح سے سارے ایمان والے دنیا کے کسی بھی جگہ پر ایمان والا ہے، دوستوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ بھائی چارے کا رشتہ اللہ رب العزت والجلال نے قائم فرمایا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس بھائی چارے کو تسلیم کرنا اور اسے محسوس کرنا ہر ایمان والے کا کام ہے۔ آج کسی جگہ پر ایمان والا کسی تکلیف کے اندر ہے، دنیا کے دوسرے کونے پر ایمان والا اس شہر کو نہیں دیکھا ہے، ان کے ملک کو نہیں دیکھا ہے، ان کے حال احوال کو نہیں جانتا ہے، لیکن اس نے اتنا سنا ہے کہ کسی جگہ پر ایمان والے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم اپنی مسجدوں میں دعائیں کرتے ہیں، اپنی خلوت میں جب جو نفلیں ادا کرتے ہیں اس میں دعاؤں میں اپنی پریشانیوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس میں ان کمزور ایمان والوں کا نام ضرور لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا ایمانی رشتہ قائم ہے، اور یہاں پر دنیا میں رہنے کے اعتبار سے کوئی فلاں ملک میں رہ رہا ہے، کوئی فلاں ملک میں رہ رہا ہے، اگر دوستوں ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، قیامت کے دن رب ذوالجلال ان تمام ایمان والوں کو دنیا کے اعتبار سے چاہے جو کسی بھی جگہ پر ہو رہے ہو، کسی ملک میں رہ رہے ہو، ان کے ایمان پر دنیا سے جانے کی وجہ سے رب ذوالجلال ان تمام لوگوں کو اپنے مہمان خانے جنت میں ضرور جگہ عطا فرمائے گا۔ ایمان والے لوگوں کی جگہ چاہے وہ جس جگہ پر رہ رہے ہو، ایمان والوں کی جگہ اللہ رب العزت والجلال نے جنت میں طے کر کے رکھی ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے، یہ آزمائش کی زندگی ہے، اس آزمائش کے اندر کھڑا اترنا ہم تمام لوگوں کا کام ہے، لیکن دوستوں اس کے لیے عملی میدان میں آنا پڑے گا، عملی راستوں پر آنا پڑے گا کہ اگر دشمنوں کا کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم اسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے سڑکوں پر آ جائیں، لیکن اس کے لیے جو راستے طے کیے جاتے ہیں ان راستوں پر عمل کرنا ہم تمام لوگوں کا کام ہے کہ اگر کسی مصنوعات کا یا کسی چیز کا ان کی کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو خریدنے سے، جس کو استعمال کرنے سے اسلام دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری اس کا بائیکاٹ کریں، اس کو چھوڑیں، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اس کے بغیر ہماری زندگی بسر نہیں ہو سکتی ہے، ایسا دشمن کو ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی ہر مسجد کے باہر ایسا ہوتا ہے، ہر مسجد کے باہر چھوٹی سی چندے کی پیٹی رکھی ہوئی ہے، کسی مدرسے میں آپ جائیں گے وہاں پر چندے کی پیٹی رکھی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کریں گے تو اس سے اس مسجد کے فائدے کے لیے چیزیں استعمال ہوں گی، یہاں کی لائٹیں لگیں گی، پانی کا استعمال جو خرچ ہوگا وہ اس میں سے لگے گا، یعنی مسجد کے کاموں کے سارے خیرات جو ہیں سارے کام ان پیسوں سے ادا کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ مدرسے کے باہر جو چندے کی پیٹی رکھی ہوتی ہے، یہ مدرسے کا جو خرچ ہوگا وہ اس چندے کے پیسے سے اس کو لگایا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے کولگیٹ ہو، پیپسی ہو، یا اس طرح سے جتنی بھی چیزیں، وہ سب کے سب دوستوں اس کی چندے کی پیٹی ہے۔ ہم اسے چندے کی پیٹی میں اگر پیسے نہیں دے رہے، ان چیزوں کو خرید کر کے ہم انہیں چندہ دے رہے ہیں، ان چیزوں کو خرید کر کے ہم اسے چندہ دے رہے ہیں۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمارے ایک کے خریدنے سے، نہ خریدنے سے کیا ہوگا، ہمارے ایک دن کے رک جانے سے کیا ہوگا، ہمیں شخص اکیلا ہمیں اس چیز میں رک جاؤ اس سے کیا ہوگا۔ دوستوں ایسا نہیں ہے، ایسا نہ سوچیں، بلکہ ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں
انبیاء علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی غلامی ہو رہی تھی. کس کو یہ بات گوارا تھی؟ لیکن ایک عورت, بوڑھی عورت جو ہے وہ کچھ پیسے لے کر کے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی. لوگوں نے اسے کہا اتنے پیسے میں یوسف علیہ السلام کو ملتے ہوں گے تجھے. اس نے یہ نہیں کہا, اسے پتا ہے کہ میں نہیں خرید سکتی ہوں, یوسف علیہ السلام کی قیمت نہیں ہے, لیکن میں اس لیے آئی ہوں کہ کل کو یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے. اسی طرح سے اور آگے اور مثال لیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. یہ ہر کوئی جانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا ہے, ایک چھوٹی سی چڑیا جو ہے وہ کسی جگہ پر گئی, وہ پانی لے کر کے اپنی چونچ میں پانی پھنسا کر کے لے آئی اور اس آگ میں ڈال رہی. کسی نے اس سے کہا تیرے اس چھوٹی سی چونچ اور اس میں تھوڑے سا پانی لے کر کے تو آگ کو بجھا رہی ہے, کبھی زندگی میں آگ نہیں بجھتی. وہی کہہ رہی ہے کہ کل اگر قیامت کی رب الجلال نے یہ دیکھا کہ میرا نبی, میرا برگزیدہ بندہ آگ کے اندر تھا, تو نے اس آگ کو بجھانے کے لیے کیا کیا؟ تو میں کہے کہ میرے جتنی طاقت تھی میں اپنی طاقت کے اعتبار سے, اپنی استطاعت کے اعتبار سے میری کوشش کی, اور اس آگ کا بجھنا نہ بجھنا اور رب الجلال کا کام ہے, لیکن میرے حصے کا جتنا کام تھا میں نے اپنے حساب کو پورا کر دیا. ایسا نہیں ہے, بلکہ دوستوں اپنے حصے کا کام ہر کسی شخص کو ضرور کرنا چاہیے. ہمارے کچھ لوگوں کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا, کچھ لوگوں کے جو ہے دور رہنے سے کیا ہوگا, ایسا نہیں. بلکہ دوستوں یہ اس چیز میں کہ ایمان والے لوگوں کا خون بہ رہا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے جو دنیا سے جا رہے ہیں ان کا سہاگ جو اجڑ رہا ہے. کل تو دوستوں اللہ رب العزت والجلال کے سامنے پوچھ ہو گئی کہ تم یہ کام تو کر سکتے تھے, اگر اتنا دوستوں ہم نہیں کر سکے, بلکہ ہم دشمنوں کو چندہ لے رہے, ان چندے کی صورت میں کر قیامت میں دوستوں اگر ہم سے پوچھ ہو گئے, ہمارے سامنے کوئی جواب نہیں ہوگا. جا کے تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم ایمان والے لوگوں کو اس بات کا کردار ادا کرنا ضروری ہے. 3 بے غیرت کھڑے ہوئے تھے, 3 بے غیرت لوگ کھڑے ہوئے تھے. ان کے آپس میں شرط لگ گئی کہ چلو ہم میں سب سے بڑا بے غیرت کون ہے, ہم میں سب سے بڑا بے غیرت کون ہے. تو سامنے سے ایک بوڑھی عورت جو ہے لاٹھی لے کے, لاٹھی کے سہارے سے چلتے ہوئے آ رہی تھی. اس نے اس میں پہلے نہیں کام کیا, اس کو دھکا مارا اور وہ عورت گر گئی. اپنی لاٹھی سمیت وہ گر گئی, سنبھل نہیں سکی, زمین پر گر گئی. ایک کا کام پورا ہو گیا. دوسرے نے کیا کیا, اسی لاٹھی کو لے کر کے اس کو زدو کوڑ کیا, اس کو خوب مارا. اب باری آئی تیسرے کو اسی طرح سے کھڑا ہو کر کے دیکھتا رہا. اس کے بعد بوڑھی عورت جو کسی طرح سے سنبھلی, اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اسی لاٹھی کے سہارے کھڑی ہوئی, اور اس نے کہا کہ تو جو کھڑا ہے تو سب سے بڑا بے غیرت ہے. تو جو دو تھے پہلے والے, ان دونوں آ کر کے اس پہلے والے اس کو کہہ رہے ہیں کہ کام تو سارا ہم نے کیا, اور بے غیرت کا خطاب اور بے غیرت کا انعام تجھے کیوں مل رہا ہے. اس نے کہا سنو, یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ میری ماں ہے. وہ کھڑے ہو کر کے دیکھتا رہ گیا اور اس نے کچھ نہیں کیا. تاریخ میں ان لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے جو تمام لوگ جس طرف کو ہوا ہو, اس طرف لوگ جو چل رہے ہو, اس کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کا نام تاریخ میں لکھا جاتا ہے. تاریخ میں ایسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے جو ہوا کی سمت کو دیکھ کر کے چلتے ہیں. ہوا کی سمت کو دیکھ کر کے چلنے والے لوگوں کا نام تاریخ میں نہ کبھی لکھا جاتا ہے, نہ کبھی ان کا نام خودداروں میں لکھا جاتا ہے, نہ ان کا نام غیرت مند لوگوں میں لکھا جاتا ہے. تاریخ میں نام ان لوگوں کا لکھا جاتا ہے جو اپنی سمت کو بدل کر کے اپنے جو زمین سے کبھی روز سودا نہیں کرتے. یہ تو دوستوں ایمان والے لوگوں کا کام ہے, اپنے لوگوں کو اپنا سمجھنا اور اس کے جو ہے سہارا دینا, اور ان کو جو ہے ان کا ہاتھ پکڑنا, ان کو دلاسا دینا, ان کو تسلی دینا, یہ ایمان والے لوگوں کا کام ہے. قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما, کہ اللہ رب العزت والجلال حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما, اللہ رب العزت والجلال اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عزت دیتے ہیں. لیکن دوسروں معاملہ یہ ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی جس طرح سے کرنا چاہیے تھا ہم نے اس طرح سے نہیں کیا. غیروں کے بول میں اپنے بول کو ملایا ہے,
ان کی آواز میں اپنی آواز کو ملایا ہے، ان کی بات کو اتنا بولا ہے کہ ہمیں اب ظالم اور مظلوم میں فرق نہیں رہا، ظالم اور مظلوم لوگوں میں فرق نہیں رہا کہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس میں ہمارے اپنے کون لوگ ہیں جو اس چیز کا فرق کا معلوم ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو جو ہے وابستگی رکھیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جن باتوں کا اقرار ایمان والوں سے لیا ہے، عملی طور پر ایمان والوں ان چیزوں کے ساتھ آ کر کے کھڑا ہو، اپنی کامیابی اسی چیز کے اندر مانے جس چیز کے اندر کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی کامیابی کو دنیا والے لوگوں کے احوال کے اندر اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ اور دنیا جن کا مقصد ہے انہی لوگوں کے ساتھ اپنی کامیابی کو ڈھونڈا ہے۔ ایمان والے کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اندر چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے، اعمال صالحہ کے اندر چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے، تب جا کے دنیا کی کامیابی ملے گی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ ایک ابھی بہت زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے، ہمارے ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام سے داداری قوم کانپتی تھی کہ 16 جو ہے ابھی ملک مظفر آ جائے گا۔ یہ کیا ہوا کہ جب ایمان والا اپنے ایمان کے ساتھ قائم رہے گا اور اپنی چیزوں کے ساتھ رہے گا اور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، اس کا روب اور دبدبہ دوسرے لوگوں کے اندر قائم ہوگا۔ اسلام کا دبدبہ غیر لوگوں کے اندر جو ہے سر چڑھ کر کے بولے گا۔ یہی وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جس ملک میں گئے ہیں کوئی ہتھیار ساز و سامان اس طرح سے کوئی چیز لے کر کے نہیں گئے تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کر کے گئے تھے۔ اس تعلیم کا اثر یہ ہوا اور اس روحانی چیزوں کا اثر یہ ہوا، اس روحانیت کا اثر یہ ہوا کہ سارا کا سارا ملک اس صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ہاتھوں پر ایمان لایا۔ یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنے آپ کے اندر یقین لانا پڑے گا اور اس جو ہے اعمال صالحہ کے اوپر دوسروں اپنے آپ کو گامزن کرنا پڑے گا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن جس طرح سے دنیا کے کاموں کو، دنیا کی چیزوں کو جس طرح سے اپنا مقصد بنا کر کے اپنے جو ہے نصب العین سمجھ کر کے جس طرح سے دوسروں اپنے کاروبار میں اپنی تجارت میں جس طرح سے ہم جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اعمال اور تابعداری اور وفاداری اسی طرح سے دوسروں میں یہ اعمال میری زندگی کی کامیابی کے لیے، یہ اعمال مجھے کل آخرت میں کامیاب کروائیں گے اور انہیں چیزوں کو لے کر کے دوسروں اپنے گھروں کے اندر کہ ہم جو ہے نمازوں کے لیے مسجدوں میں آ گئے اور اعمال صالحہ ہم نے کر لیے، اپنے آخرت کا سامان ہم نے جو ہے دوسروں کو تیار کر لیا، لیکن ہمارے گھروں کا کیا کرنا، ہماری بہن بیٹیوں کا، ہماری جو ہے ماؤں کا، ہماری عورتوں کا، یہ لوگ اپنے اپنے لوگوں پر دوسروں کا نماز ادا نہیں کر رہے، کل کو ہمارے لیے دوسروں کو مشکل ہو جائے گی۔ ہمارے لیے خسارہ، جب ہمارے لیے خسارے سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اس لیے جو اعمال ہم کریں گھر کے بڑے کا کام یہ ہے کہ خود اعمال صالحہ کے اوپر رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری کرتا رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی خبر گیری کرے کہ ان کو جو ہے کھانے پینے کا سامان مہیا کرا دیا، ان کی خوشی اور غم کے سامان مہیا کرا دیے اور ان چادر میں ذمہ داری سے دستبردار ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ان کے نمازوں کے احوال، ان کے جو ہے روزوں کے احوال، ان کے جو ہے جو اعمال صالحہ ہیں اور وفاداری اور تابعداری جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اور خوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیوست کرنا، ان کے دلوں میں اتارنا، یہ گھر کے بڑے کا کام ہے۔ گھر کا بڑا جس نے اس بات کو سمجھے گا اور اس چیز کی ضرورت اجتماعی طور پر ہے، اجتماعی طور پر جس نے دوسروں کو امت اس بات پر آئے گی، اللہ رب العزت والجلال کی مدد آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے، لیکن اگر یہ کمی ہے تو ہمارے اپنے اندر کمی ہے، کہیں سے ڈھونڈیں گے کمی ہمارے اپنے اندر ملے گی کہ امت کو جس حال سے جس حوال سے آگے گزرنا چاہیے، امت اس حال سے دوسروں کو نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔